مولا فرماتے ہیں کہ صبح صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک سونے سے پرہیز کرو اور جاگنے کی کوشش کرو۔ نافذ کرو آئین خدا، بسم اللہ۔ نافذ کرو آئین خدا، بسم اللہ۔ مذہب کو تماشا نہ بناؤ، للہ۔ مذہب کو تماشا نہ بناؤ، للہ۔ کیا چیز ہے اسلام بغیر شبیر؟ کیا چیز ہے اسلام بغیر شبیر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نافذ کرو۔ جب زانوئے حسین پا عباس مر گئے، صدمے غضب کے سبتے نبی پر گزر گئے، خنجر علم کے دل سے جگر تک اتر گئے، چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے، واہ حسرتا کے بے کسو بے یار ہو گئے، سر کیسے پیٹیں ہاتھوں بیکار ہو گئے۔ ہائے اکبر نے رو کے عرض یہ کی، اے شہ زماں رونے سے اب ملیں گے نہ حضرت کے بھائی، جان لے چلیے گھر میں لاشیں علمدار نوجواں، ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بیاں، دریا پننگے سر کہیں بنتے علی نہ آئے، بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلی نہ آئے۔ ہائے چادر اڑا کے وہاں سے امام امم چلے، فرمایا لو کریم
نگہبان ہم چلے اکبر تو آگے لے کے وہ پرخون علم چلے سر ننگے پیچھے سیدے عالی ہمم چلے جنگل میں شور نالہ فریاد و آہ تھا حضرت کے پیچھے اسپِ علمدار شاہ تھا۔ ہائے سمجھے یہ سب کے بازوئے عباس کٹ گئے، سیدانیوں کے تن سے لہو اور گھٹ گئے، بچوں کے ننھے ننھے جگر غم سے پھٹ گئے، رنگ اڑ گئے علم کے، کلیجے الٹ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و اخیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ اجمعین۔ حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے بانس کو باس پر فضیلت دی۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے بانس کو باس پہ فضیلت دی، یعنی ہر شخص برابر نہیں ہوتا، ہر چیز برابر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ہر نبی برابر نہیں ہوتا۔ کچھ کو نبی بنایا، کچھ کو رسول بنایا، اور کچھ کو اولو العزم نبی بنایا، یعنی جو امتحان میں سرخرو ہوئے ہوں، جیسے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، اور یعنی جو برابر نہ ہوتے ہوں، جیسے آپ کے نالین ہیں، ایک میرے اور ایک ان کے نالین ہیں، آپ کے اور میرے نالین ایک جیسے ہیں لیکن ان کے نالین الگ ہیں۔ آپ اپنے ہی نالین پہن کر اپنے صاف و پاک کپڑے میں نہیں جاتے کہ نہیں، اگر ہم اپنے نالین پہن کر اپنے کمرے میں گئے تو ہمارا کمرہ گندا ہو جائے گا، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ تو گندا ہو جائے کیونکہ ہمارے نالین گندے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ان کے نالین ہیں جو عرش و کرسی کی سیر کرتے ہیں، سب برابر نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ گھوڑا ہے کہ جسے آپ آرام سے اپنا چھوٹی عید پہ بچے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، سواری کرتے ہیں، اور ایک وہ ذوالجناح ہے کہ جسے گھوڑا تو کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام ذوالجناح ہے، جسے ہم شبیہ ذوالجناح بناتے ہیں، مولا کی سواری بناتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، اس پہ چادر ڈالتے ہیں، ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت سناتے ہیں، اس پہ عباس کا علم لگتا ہے، ذوالفقار لگتی ہے، پھر وہ ایک ذوالجناح ہمارے لیے کتنا قابل احترام ہو جاتا ہے۔ سب برابر نہیں ہوتا۔ ایک وہ پانی ہے کہ جو ہم سب آرام سے پی لیتے ہیں، جیسے کہ جسے ہم پھینک بھی دیتے ہیں، لیکن ایک ہے وہ پانی کہ جو اسماعیل کے اینڑیاں رگڑنے سے باہر آیا تھا، اور اس سے بھی افضل ایک پانی ہے جو عباس کی قبر کا طواف کرتا ہے۔ سب برابر نہیں ہوتا۔ ایک وہ چادر ہے کہ جسے ہم اپنی زمین پہ بچھا دیں، ہم اپنے بستر پہ رکھ دیں، اس پہ لیٹ جائیں یا زمین پہ بچھا دیں، تو پھر کچھ دنوں بعد، کچھ اپنا ہفتوں بعد وہ گندی ہو جاتی ہے،
ہم اسے پھر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ پھر گندی ہو جاتی ہے, اسے دھونا ہوتا ہے. اسے ہم چوم بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ جراثیم دیتی ہے پھر. لیکن ایک وہ چادر ہے جو مجلس حسین میں بچھتی ہے, جو فرش حسین پہ بچھتی ہے, جس پہ آ کر بیوی بیٹھتی ہے, جسے بچھانا بھی ثواب کا کام ہے اور جسے چومنا بھی برکت لاتا ہے, جسے چومنا بھی ثواب کا کام ہے. سب برابر نہیں ہوتا. اب بھائی یہ لوگ جو اپنے کمر پہ کب تھیراپی کروا کر اپنا گندا خون نکلواتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ان کا خون علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دیتا. لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا خون علی ولی اللہ کی گواہی دیتا ہے. ایک وہ خون ہے کہ جو اگر جسم سے نکلے تو آپ کو گندا کر دیتا ہے. جیسے صاف کیے بنا اور وضو کے بنا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, کوئی عبادت نہیں کر سکتے خدا کی, نہ رسول کی, نہ مولا کی. لیکن ایک وہ خون ہے جو ماتم حسین میں بہتا ہے, جو خون جاتے جاتے آپ کو ابدی طہارت دی کر جاتا ہے. لیکن بھائی اب تو بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ بھائی تم لوگوں کو ضرورت کیا ہے خون بہانے کا, پتہ نہیں کیوں شوق ہے, اور اگر شوق بھی ہے تو کسی مریض کو دے دو, کسی خون کی کمی والے مریض کو دو. مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب میری نانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی تو انہیں خون کی ضرورت تھی. سب گھر والوں کا پہلے بلڈ گروپ ٹیسٹ ہوتا, خون نکالا جاتا, پھر چیک کیا جاتا کہ کوئی بیماری ہے یا نہیں, شوگر ہے یا نہیں, اور اب تو یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کرونا ہے یا نہیں. لیکن عجیب بلڈ بینک ہے حسین کا. حسین نہ یہ پوچھتا ہے تیرا بلڈ گروپ کیا ہے, حسین نہ یہ پوچھتا ہے کہ تجھے کوئی بیماری ہے یا نہیں, حسین نہ یہ پوچھتا ہے کہ تجھے کرونا ہے یا نہیں. فرش مجلس کا بچھانے سے سکون ملتا ہے, غم 72 کا منانے سے سکون ملتا ہے. میں جو شبیر کو دیتا ہوں لہو کا پرسا, اس طرح خون بہانے سے سکون ملتا ہے. مولا حسین کی 3 بیٹیاں تھیں جن تینوں کے نام فاطمہ تھے. پہلی بیٹی کو آپ مدینے میں ہی چھوڑ آئے تھے بیماری کے عالم میں. وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ رہیں, لیکن آپ ان کو وہیں چھوڑ کے آ گئے تھے. دوسری بیٹی بھی تھی ایک, اور تیسری بیٹی جو سب سے خاص ہے, جو سب سے چھوٹی تھی, ننھی سی, یعنی بی بی سکینہ, جو صرف 4 سال کی تھی. عصر عاشور مولا کی شہادت کے بعد جب خیموں پہ حملہ ہوا نا تو آپ کا کرتا بھی جلا دیا گیا, آپ کی بالیاں کانوں سے نوچی گئی. حیازاداران امام مظلوم, جب آپ شام کے زندان میں تھی نا تو آپ روزانہ وہاں کے بچوں کو بلاتی تھیں, کربلا کے واقعے سناتی تھیں, بچے سنتے واپس چلے جاتے. ایک دن آپ شدید گریہ کر رہی تھیں, اتنا گریہ کیا کہ سر حسین زندان میں آ گیا. عزاداران امام مظلوم, باپ کا سر دیکھا نا بچی نے, اپنی گودی میں رکھ لیا, اپنے غم بتانا شروع کیے. ایک مرتبہ آواز آنا بند ہوئی. ان کی والدہ نے امام زین العابدین سے کہا کہ بیٹا سید سجاد ذرا دیکھنا تو کہیں میری بیٹی خش کھا کے نہ گر گئی ہو. حیازاداران امام مظلوم, امام نے دیکھا, آواز آئی کہ اماں جب بیٹیاں مر جاتی ہیں اماں انہیں گود میں نہیں لیتی, سکینہ کو اس کا ادھر لٹا دے, زمین زندان پہ لٹا دے. علی لعنت اللہ قوم الظالمین. کٹ گئے بازو جوان کے, پانی لایا نہ گیا. کٹ گئے بازو جوان کے, پانی لایا نہ گیا. خالی مشرق کی ذا سکینہ سے اٹھایا نہ
کٹ گئے بازو جوان کے، پانی لایا نہ گیا۔ عظمت شبیر اتنی تھی دل عباس میں، عظمت شبیر اتنی تھی دل عباس میں، بھائی کہنے کو ذرا بھی لب ہلایا نہ گیا۔ گر پڑے کوزے پیاسوں کے علم کو دیکھ کر، گر پڑے کوزے پیاسوں کے علم کو دیکھ کر، حال دریا ذوالجنا سے بھی سنایا نہ گیا۔ خم کمر میں آ چکا تھا، اس لیے التزار، خم کمر میں آ چکا تھا، اس لیے انتظار، شاہ سے لاشائے جریح میں ملایا نہ گیا۔ کٹ گئے بازو جوان کے، پانی لایا نہ